عمران خان کو 100% یقین ہے کہ میں احتجاج کر کے مہنگائی ختم نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو 110% یقین ہے کہ یہ مہنگائی کے لیے احتجاج کر کے ہم مہنگائی ختم نہیں کر سکتے۔ پھر عمران خان نے ایسا اعلان کیوں کیا اور کارکن کیوں جائیں گے؟ اور کوئی اس کے اوپر یقین کرے یا نہ کرے، یہ وہی بد دعا ہے، یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا ہے، سمیع الحق صاحب کی بد دعا ہے، اور وہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کی بد دعا ہے، اور ان کی آہ ہے کہ جن کے ساتھ عمران خان نے ظلم کیا تھا۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو تو آپ کے پاس اس طرح بہترین آپشن ہے تحریک لبیک کا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو ایشو کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے دوبارہ اعلان کر دیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف ملک گیر وہ احتجاج کریں گے، جلسے کریں گے، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان نے اپنے جو قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، اور یہ خبریں ہو رہی ہیں کہ تقریباً 25 کی 30 کتنے ارکان اسمبلی ہیں جنہوں نے سپیکر کو فون کر کے کہا ہے کہ ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہتے۔ 4-5 نے فون کر کے کہا ہے کہ بھئی ہمارے جو سائن ہیں وہ جعلی ہیں، یعنی کہ عمران خان کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ عمران خان کا کہنا نہیں مان رہے کہ جا ہم آپ کا کچھ نہیں کرتے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اور یہ ٹوٹل اس ڈرامے باز عمران خان کی بات ہو رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی کا ایک بھی آدمی اگر مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ بھی آگے جا سکتے ہیں لیکن جائیں گے نہیں، مجھے معلوم ہے، کیونکہ شرمندگی تو ان کو آتی ہے جن کے اندر شرم ہو یا جن کے اندر عقل اور شعور ہو۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ بھئی عمران خان ایسا کیوں کر رہا ہے۔ عمران خان نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ عمران خان کو 100% یقین ہے کہ میں احتجاج کر کے مہنگائی ختم نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو 110% یقین ہے کہ یہ مہنگائی کے لیے احتجاج کر کے ہم مہنگائی ختم نہیں کر سکتے۔ پھر عمران خان نے ایسا اعلان کیوں کیا اور کارکن کیوں جائیں گے؟ تھوڑے جائیں گے لیکن جائیں گے ضرور۔ وہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 126 دن عمران خان نے ناچ گانا کر کے نواز شریف سے استعفیٰ تو لے نہیں سکا۔ ابھی عمران خان 8 مہینے ماہ رمضان کے مہینے میں بھی اس لوگ نے ناچ کیا، ڈانس کیا، پورے ملک کو زرمال بنا کے رکھا، لیکن یہ کسی جگہ میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، بری طرح فلاپ ہوا۔ بالکل اس کے غبارے میں ہوا نکل چکی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اعلان کیا ہے کہ میں نے احتجاج کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو ایکٹیو رکھنا چاہتا ہے، ان میں جوش اور جذبہ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جو چیز میں غیر آئینی طور پہ نہیں منوا سکا، عوام کے پریشر کی وجہ سے انقلاب کا نام دے کے، ریاست مدینہ کا نام لے کے، اس کے بعد یعنی کہ تبلیغ کا نام لے کے، ہر وہ اسلامی ٹچ دے کے، سری لنکا کا جو انقلاب ہے اس کی مثال دے کے جو پریشر میں ڈالنا تھا وہ تو میں نہیں ڈال سکا، کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کے جو بیٹے ہیں حافظ سعد رضوی صاحب، اس نے صحیح کہا تھا کہ جو ناچ گانا کرنے والی ہوتی ہیں نا، ان کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ انقلابی نہیں ہوتے۔ اور شروع سے بھی میرا دعویٰ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ عمران خان کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہ خود انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب تو ان کے خان کی بھی بہت ساری آڈیوز آ رہی ہیں، جو سرعام جلسوں میں ہوتا ہے خرات کو خان بھی وہی کرتا ہے۔ تو ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جائیں گے۔ وہ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ کارکن جو سنجیدہ کارکن ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور عمران خان بھی سمجھتا ہے کہ جو کام میں ایسے پریشر ڈال کے نہیں کر سکا، چلو جو بھی الیکشن اگلے سال ہوتے ہیں، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن تک میرا ماحول بنتا رہے، کم از کم میں ووٹ کے ذریعے تو جو ووٹ کو حاصل کر لوں۔ اور یہ بات بھی کافی حد تک درست ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کے کارکن جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ جی خان آ گیا، کہ وہ چھا گیا، کہ وہ پی ٹی ایم کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں، کہ وہ فوج معافیاں مانگ رہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اس دن بھی مجھے ایک پی ٹی آئی کا کارکن ملا، وہ کہتا ہے یار ہم کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، عمران خان کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ووٹ ہم عمران خان کو دیں گے۔ اب عمران خان کے پاس جو بات آپشن بچا ہے کہ بھئی چلو کچھ بھی میں نہ کر سکوں، جب بھی الیکشن ہو تو کم از کم ووٹ تو مجھے مل جائے۔ اچھا، یہ پی ٹی آئی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ چلو یار کچھ بھی ہے، جتنا بھی عمران خان برا ہے لیکن ووٹ ہم عمران خان کو دیں گے کیونکہ وہ دوسروں سے اچھا ہے۔ اب میرا ان پی ٹی آئی کے سپورٹروں کے اوپر سوال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے، ہر جگہ میں عمران ناکام ہو جائے لیکن ووٹ ہم عمران خان کو ڈالیں گے، ان کے لیے میرا ایک سوال ہے
کہ اب عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی یہ سننا پھر آپ لوگوں کے سامنے، عمران خان نے کہا ہے کہ جو لوگ میرے خلاف میرا کہنا نہیں مان رہے، قومی اسمبلی سے وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، ان کو عمران خان نے نوٹس لے لیا اور اسد کیسر جو سابق ان کا سپیکر ہے اس کو ایک کمیٹی بنا دی کہ بھئی معلوم کر کے وہ کون ہے جو ہمارا کہنا نہیں مان رہے، جو کپتان کا کہنا نہیں مان رہے، جو امت مسلمہ کے لیڈر کا کہنا نہیں مان رہے، جو پاکستان کا غیر محب وطن لیڈر ہے اس کا وہ کہنا نہیں مان رہے، وہ غدار، وہ چور اور ڈاکو امپورٹڈ حکومت کے یار وہ کون ہے۔ کچھ دن پہلے، اور میں نے بھی کئی ویڈیو میں یہ ذکر کیا ہے، اور کچھ دن پہلے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے، نہیں بلکہ بعد میں ٹیلی فون گفتگو کر رہے تھے، تو ایک کوئی فلمی اداکار ہے جو عمران خان کا بہت بڑا سپورٹر ہے، اس نے بھی عمران خان کے اوپر یہی سوال کیا تھا، اور کئی ویڈیوز میں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر سوال کر رہا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں۔ اگر تھوڑی سی بھی عقل اور سمجھدار ہو تو کمنٹس باکس میں جا کے مجھے جواب دینا کہ چاہے سینٹ کے الیکشن ہو، عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے مجھے میری حکومت میں میری مدد کی ہے، اچھا پہلے بھی ابھی الوی بھی تسلیم کر چکا ہے، اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہو یا تحریک عدم اعتماد ہو یا اب یعنی کہ جو پنجاب اسمبلی سے ریزائن دینے کی بات ہو یا قومی اسمبلی سے استعفے دینے کی بات ہو، تو عمران خان کے اپنے آدمی ہی بکاؤ ہو جاتے ہیں، اپنے آدمی ہی عمران خان کا کہنا نہیں مانتے، عمران خان کو اپنے ہی آدمی بار بار دھوکہ دے رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے زمان پارک میں عمران خان نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی جو پی ٹی آئی کا شامون قریشی سمیت کوئی بھی آدمی اندر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ وہاں سے کچھ باتیں ریکارڈ ہو کے ڈی ایچ کیو جا رہی ہیں۔ تو عمران خان کو اپنے علاوہ کسی کے اوپر یقین نہیں ہے، اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ سب چور اور ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ تو وہ نیکسٹ الیکشن جب 1 سال بعد ہوگا تو وہ عمران خان کن کو ٹکٹ دے گا، کون یہ فیصلہ کرے گا کہ جو عمران خان جن کو ٹکٹ دے گا تو وہ آدمی مخلص ہوں گے عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ چلیں گے، جن کو عمران خان صاحب اپنے ساتھ ملا کے پاکستان میں ریاست مدینہ بنائے گا، جن کو عمران خان صاحب اپنے ساتھ ملا کے اس پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک بنائے گا، نہیں بنا سکتا ہے۔ تو یہ ابھی تک نہ عمران خان نے اس کو جواب دیا تھا، عمران خان نے اس کو کہا تھا کہ میں ان کا انٹرویو خود لوں گا۔ اب عمران خان صاحب جو نیکسٹ ٹکٹ دے گا وہ انٹرویو کیسے لے گا، جیسا کہ اس نے ایلا ملک سے لیا ہے اس طرح لے گا یا کس طرح لے گا یہ ابھی ہم معلوم نہیں ہے، لیکن سیدھی اور سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ عمران خان سیاست میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے، پہلے بھی ناکام تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ میں اس کا بھروسہ کیا، اس کا ساتھ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت میں آ کے کچھ کارنامہ کر سکے، لیکن اس بدبخت انسان نے پہلی بار جو کارنامہ کیا تھا ایک گستاخہ کو رہا کیا تھا، اور جتنے بھی اس نے کام کیے اسلام مخالف کام کیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ مولانا سمیع الحق صاحب نے اس نے بھی کہا تھا کہ عمران خان آپ غلطی کر رہے ہیں، وید شخص سمیع الحق صاحب جو اس نے کہتا تھا کہ بھئی میں عمران خان کو جا کے ملا تھا کہ خان آسیہ کو نہیں چھوڑنا، امریکہ کے پریشر میں نہیں آنا، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نواز شریف کی طرح ذلیل ہو جائیں گے، آپ کی حکومت چھین لی جائے گی۔ تو آج سمیع الحق صاحب کے جو یعنی الفاظ تھے وہ ہو بہو سچ ثابت ہوئے کہ عمران خان سے اس کی حکومت ہی چھین لی گئی، اور پاور ہونے کے باوجود، جہل لوگوں کی پاور ہونے کے باوجود بھی عمران خان بری طرح ناکام ہو چکا ہے، اور کوئی اس کے اوپر یقین کرے یا نہ کرے یہ وہی بد دعا ہے، یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا ہے، سمیع الحق صاحب کی بد دعا ہے، اور وہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کی بد دعا ہے، اور ان کی آہ ہے کہ جن کے ساتھ عمران خان نے ظلم کیا تھا اور جن لوگوں کے ساتھ مل کے کیا تھا باجوہ کے ساتھ مل کے، اب یہ خود لڑ رہے ہیں۔ تو میرا سوال پی ٹی آئی کے سپورٹر نے کیا کہ خدا را اب اس کو جان چھوڑ دو، یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ عمران خان تو اب یہ لکھ لو گارنٹی کے ساتھ لکھ لو، عمران خان دوبارہ حکومت میں نہیں آ سکتا ہے، اور آپ کے پاس کوئی دوسرا لیڈر تو ہے نہیں۔ تو پھر ایسا کرو، آپ بھی ایک جھوٹا لے لو اور کہو کہ خان صاحب گڈ بائے بائے، اور آپ کے پاس بہترین آپشن ہے تحریک لبیک کا۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو تو آپ کے پاس اس ٹائم بہترین آپشن ہے تحریک لبیک کا، جو پاکستان کو انشاءاللہ سب لوگوں کو آزما چکے ہو، ان کو بھی یار ایک بار آزما لو، کیا فرق پڑتا ہے، ان کو بھی آزما لو، تو انشاءاللہ پورا یقین ہے یہی جو جماعت ہے یہی پاکستان کا مسائل کا حل نکالے گی، اور کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ